آپ نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ جو حصہ ہے وہ صحافت کے نام کیا ہے. صحافیوں کے ریلیٹڈ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ بڑا مال کماتے ہیں. پاکستان میں اگر صحیح طرح کوئی شعبہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے تو وہ میڈیا ہے اور صحافی ہیں. ایک سخت سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحافت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ایک موبائل اور ایک مائک ہونا چاہیے؟ السلام علیکم جی، براک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بابر علی، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں زمان احسن صاحب جو کہ کھاریاں پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آج ہم صحافت کے اوپر ان سے بات کریں گے. صحافت کے بڑے گلے رہتے ہیں لوگوں کو، اور صحافیوں کے کچھ مشکلات ہیں، کچھ ان کے مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. نوجوان جو نسل ہے جو میڈیا کی طرف آنا چاہ رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا ہے آپ نے. تو بلا تاخیر میں اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. سر، ہم نے جتنی بھی اسٹڈی کی ہے میڈیا کے ریلیٹڈ، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ معاشرے کا عکس ہوتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ وہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اچھائی دیکھتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں، ان کا کام ہے کہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا یا اعلیٰ اقتدار کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا. آپ نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ جو حصہ ہے وہ صحافت کے نام کیا ہے. تو آپ کے نزدیک جو صحافی کی جو ڈیفینیشن ہے اب تک آپ نے وہ کیا پائی ہے؟ جی، ایک صحافی کو سب سے پہلے تو پبلک کو اویئرنیس دینی چاہیے، اور پبلک کے کیا حقوق ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں. اس سلسلے میں ان کو اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ ایک ہم صاف ستھرا معاشرہ تشکیل دے سکیں اور اپنے ملک کو ترقی دے سکیں. اچھا سر، ایک صحافیوں کے ریلیٹڈ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ بڑا مال کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر صحیح طرح کوئی شعبہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے تو وہ میڈیا ہے اور صحافی ہیں. اور یہ جو مال بنانے کا تاثر ہے، میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک صحافی کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے کو، تو سب سے جو زیادہ اہم کردار ہے وہ ایک صحافی ہی ادا کرتا ہے. اس سلسلے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پبلک کو اپنے رائٹس کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ بجائے کسی گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس یا پی ایم ہاؤس کے جانے کے بجائے وہ سب سے زیادہ جو احتجاج ہے وہ پریس کلبز کے باہر ہوتا ہے. اور جتنا صحافی اور میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، اتنا کوئی دوسرا شعبہ نہیں سر انجام دے رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، سوشل میڈیا جو ہے وہ صحافت کا آپ کو لگتا ہے کہ متبادل ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد یا کچھ مہینوں بعد، کیونکہ جس طرح فاسٹ یہ دور چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ایک علیحدہ چیز ہے اور میڈیا ایک علیحدہ چیز ہے. جتنا ایک صحافی، جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کر سکتا ہے یا اس کو اویئرنیس دے سکتا ہے مرض کے بارے میں، اسی طرح ایک صحافی کا کردار ہے. اور جس طرح سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حال ہو رہا ہے، میرے خیال میں آئندہ چند سالوں میں یا تھوڑے عرصے میں اس کا جو جادو ہے وہ غائب ہو جائے گا. ایک سخت سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحافت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ایک موبائل اور ایک مائک ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بڑی اچھا ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہے نئے یوتھ جو ہے وہ آ رہی ہے میڈیا کی طرف، لیکن یہ جو آپ نے بات کی یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس شعبہ کی طرف آنا ہے، خاص کر نوجوان نسل نے، تو انہیں باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کر کے اور اس سارے سیٹ اپ کو سمجھ کر پھر ادھر آنا چاہیے. آپ نے بطور صدر کھاریاں پریس کلب آن لائن جو ویب چینلز ہیں کھاریاں کے اور اس کے ملحقہ علاقوں کے اندر، ان کے لیے آپ نے کیا کچھ اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، پہلے ہمارا یہ تھا کہ صرف اخبارات کو ہم نمائندگی دیتے تھے پریس کلب میں، پھر ٹی وی چینلز آگے ان کے نمائندوں کو ملنی شروع ہو گئی نمائندگی. ابھی ہم ویب چینل جو چونکہ وہ بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اپنے ساتھ بار، تو ابھی ہم ان کو بھی نمائندگی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھتا ہے اس بندہ اسے آنا چاہیے، ویب چینل بنانے چاہیے اپنے. ایک تو ہمیں یہ بتا دیجیے کہ صحافت کا کردار موجودہ دور کے اندر اور ان پر کی جانے والی تنقید کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، موجودہ دور میں صحافت کا بڑا اہم کردار ہے. آپ ملکی لیول پہ دیکھیں، عالمی لیول پہ دیکھیں یا لوکل لیول پہ. ابھی دیکھیں اگر پاکستان میں جمہوریت کے استحکام
اور عوامی حقوق کی آگہی کے لیے صحافت کا بڑا اہم کردار ہے. اسی طرح لوکل لیول پر ہم دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کو ایک اویئرنیس ہے، مختلف ادارہ جاتی اویئرنیس ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، وہاں پر بھی صحافت کا بڑا اہم کردار ہے. اور جہاں پر ایک اور ابھی بات ہوئی کہ صحافت پر جو تنقید کی جاتی ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحافی بڑا مال کماتے ہیں، یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے. دوسری طرف تو دیکھیں تو ہم خود ورکنگ جن سے ہمیں پتہ ہے کہ صحافیوں کو بڑے مسائل درپیش ہیں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ صحافیوں کا خود استحصال ہوتا ہے. وہ استحصال کون کرتا ہے؟ وہ استحصال ان کے اخباری مالکان کرتے ہیں کہ ان کی کوئی پے نہیں ہے. موجودہ دور میں بھی صرف چند بڑے اداروں میں اور بڑے شہروں میں، اس کے علاوہ جو جتنے مصنفات میں پاکستان میں پورے میں کام کر رہے صحافی، ان کی سرے سے کوئی تنخواہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بزنس ٹارگٹ دیا جاتا ہے، آپ نے ایک منتھ میں اتنے کمانے ہیں اور اس میں سے ہمیں اتنا حصہ دینا ہے. جب اس طرح کے مسائلوں کو صحافی کس طرح اپنے فرائض سے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے؟ جی، براک نیوز کا آغاز خوش آئند ہے اور میں پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں. خاص کر ان کا جو اویئرنیس کے حوالے سے ایک ان کا ماٹو ہے، وہ خصوصی طور پر قابل تحسین.